الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم احب الاعمال الى الله ادومها وان قل او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم، میرے دینی بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ اپنی تمام تر رحمتوں، برکتوں اور فضیلتوں کے ساتھ آیا اور گزر گیا۔ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو مسجدیں بھر گئیں، صفیں کم پڑنے لگیں۔ ہم نے فرائض و واجبات کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کیا۔ قرآن کریم کی تلاوت کی صدائیں بلند ہونے لگی اور ذکر و اذکار کا ماحول بن گیا۔ لیکن جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ گزرا، مسجدیں ویران ہو گئیں، صفیں سنسان ہو گئیں۔ قرآن کریم کو ہم نے طاقوں میں سجا دیا۔ جو لوگ فرائض و واجبات کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرتے تھے، اب فرائض و واجبات سے بھی دور ہو گئے۔ ذکر و اذکار کا ماحول ختم ہو گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے رمضان المبارک کے اندر ہی عبادت کا حکم دیا گیا تھا، رمضان کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا، اب عبادت کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ بات ایسی نہیں ہے۔ ہمارا رب اور ہم سب کا رب قرآن کریم میں یہ ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ انسان کب تک عبادت کرے؟ کیا رمضان بھر عبادت کر کے عید آنے سے اپنی عبادت بند کر دے؟ جوانی تک عبادت کرے، بڑھاپے تک عبادت کرے؟ عبادت کا وقت کیا ہے؟ کب تک عبادت کرے؟ زندگی کے کس مرحلے تک انسان اللہ کی عبادت کرے؟ اللہ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے میرے بندو اپنے رب کی عبادت کرو موت آنے تک۔ عید آنے تک نہیں کہا۔ عید آئی تو مسجدیں ویران ہو گئی، کہا نہیں، اللہ کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو موت آنے تک۔ جب موت آ جائے تو یہ سلسلہ ختم ہوگا، موت آنے تک اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ رمضان کے اندر تو ہم نے مسجدوں کو بھر دیا، رمضان گیا مسجدیں ویران ہو گئی۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ہم نے رمضان کے اندر جو اللہ کی عبادتیں کی ہے، یہ عبادتیں اللہ نے مقبول کر لیا، اللہ کے یہاں قبول ہو گئی، یا اللہ کے یہاں سے یہ عبادتیں رد کر دی گئی، اس کی ایک پہچان ہے، ایک علامت ہے۔ آپ اس پہچان اور علامت کے ذریعے سے پرکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ رمضان کی عبادت ہماری مقبول ہوئی یا مردود ہو گئی، رمضان کی عبادت قبول ہو گئی یا اللہ کے دربار سے لوٹا دی گئی۔ اس کے پہچاننے کے لیے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے، یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہماری رمضان کی عبادت قبول ہوئی یا نہیں، تو یہ دیکھے کہ رمضان کے بعد عبادت کا شوق ہے یا نہیں، رمضان کے بعد نماز پڑھتا ہے کہ نہیں، رمضان کے بعد تلاوت کرتا ہے یا نہیں، رمضان کے بعد ذکر کرتا ہے یا نہیں۔ اگر انسان رمضان کے بعد بھی اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو یہ علامت ہے کہ ہماری رمضان کی عبادت مقبول ہو گئی۔ اور اگر رمضان کے بعد مسجد سے دور چلا گیا، قرآن کو طاقوں میں سجا دیا، تسبیح و تحلیل کا ماحول ختم کر دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی عبادتیں مقبول نہیں ہوئی۔ اس لیے یہ رمضان کا مہینہ گزر چکا، اب ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے۔
اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہماری رمضان کی عبادت قبول ہوئی یا نہیں۔ اگر رمضان کی عبادت قبول ہو گئی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر نہیں ہوئی تو آپ اس بات کی فکر کریں اور یہ سوچیں کہ ہماری عبادتیں کیوں قبول نہیں ہوئی، کس جرم کی وجہ سے ہماری عبادتیں رد کر دی گئی، کس گناہ کی وجہ سے ہماری عبادت مقبول نہیں ہوئی، کس کمی کی وجہ سے ہماری عبادت اللہ کے دربار میں نہیں پہنچ سکی، اس پر غور کرنا چاہیے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسجد میں نہیں آتے، ہم نماز نہیں پڑھتے، تو گویا ہم چاہتے ہیں نہیں پڑھنا اس لیے نہیں پڑھتے۔ میرے بھائیوں، بات ایسی نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ مسجد نہیں آتا تو اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم مسجد نہیں جاتے، اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں مسجد میں کیوں نہیں جانے دیا جاتا۔ مسجد میں وہ شخص آتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی مسجد نہیں آ سکتا۔ اگر آپ مسجد میں آ رہے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ مسجد آئیں، اگر اللہ نہ چاہے تو انسان مسجد نہیں آ سکتا۔ تو اگر ہم مسجد نہیں آتے تو ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم مسجد کیوں نہیں جاتے، یہ نہیں بلکہ یہ کہ ہمیں اللہ مسجد میں کیوں نہیں جانے دیتا، ہمارے اندر کون سی کمی ہے، ہمارے اندر کون سا عیب ہے، ہم نے کون سا جرم کیا کہ اللہ نے اپنے دربار سے مجھے نکال دیا۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک آدمی تھا، اس کا ایک ملازم بوڑھا تھا، نمازی تھا، نماز کا پابند تھا۔ ایک دن بازار جانے لگا، ملازم کو ساتھ لیا۔ سیٹھ صاحب کو نماز سے کیا تعلق؟ بوڑھا ملازم ساتھ گیا، مغرب کا وقت ہو گیا، اذان ہوئی، ملازم نے کہا کہ بھائی سیٹھ صاحب مجھے تو نماز پڑھنی، نماز کے بعد ہی میں آپ کا کام کروں گا، اس سے پہلے کام نہیں کروں گا۔ اس نے کہا بڑی نماز کرتے ہو، جاؤ نماز پڑھ کے آ جاؤ۔ یہ سیٹھ صاحب مسجد کے دروازے پر کھڑے رہے، یہ بوڑھا ملازم نمازی مسجد کے اندر داخل ہوا اور مغرب کی 3 رکعت فرض پڑھی، پھر اس کے بعد 2 رکعت سنت پڑھی، پھر 2 رکعت نفل پڑھی، اور پھر اس کے بعد دوسری نفلیں اوابین وغیرہ پڑھنا شروع اس نے کر دی۔ اب باہر سیٹھ صاحب کھڑے جب دیکھتے ہیں کہ یہ سلام پھیرتا ہے تو باہر سے آواز دیتے ہیں کہ ارے بھائی کیوں نہیں آتے، آؤ جلدی آؤ۔ یہ ادھر سے کہتے ہیں کہ سیٹھ صاحب جانے نہیں دیتے، اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ پھر 2 رکعت ادا کی، پھر دیکھا سلام پھرا، پھر سیٹھ صاحب نے کہا بھائی کیوں نہیں آتے باہر؟ کہا کہ سیٹھ صاحب جانے نہیں دیتے۔ پھر اس کے بعد نماز شروع کر دی، کافی نمازیں پڑھی۔ جب 6 رکعت 8 رکعت نماز پڑھی تو اس کے بعد اس نے کہا، سیٹھ صاحب نے، ارے کون نہیں آنے دیتا؟ اس ملازم نے کہا، جو جملہ کہا وہ جملہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اس ملازم نے کہا کہ سیٹھ صاحب جو آپ کو اندر نہیں آنے دیتے وہ مجھے باہر نہیں جانے دیتے، یعنی اللہ نے مجھے اتنا دل لگا دیا ہے عبادت کے اندر کہ میرا جی باہر جانے کو نہیں چاہتا، اور آپ پر اللہ کی لعنت ہے کہ آپ اندر آنا نہیں چاہتے، تو جو مجھے باہر نہیں جانے دیتا وہ آپ کو اندر نہیں آنے دیتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں یہ فکر کرنی چاہیے کہ ہم مسجد نہیں آتے ہیں تو اللہ ہمیں کیوں نہیں جانے دیتا، ہمارے اندر کون سا عیب ہے، کون سی خامی ہے کہ ہم مسجد نہیں پہنچ پاتے، اللہ نے ہمیں روک رکھا۔ تو اس بات کی فکر کرنی چاہیے۔ بہرحال میں نے ابھی خطبے کے اندر جس آیت کی تلاوت کی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں اپنے ان بندوں کو خوشخبری سنائی ہے جو بندہ اللہ کی عبادت پر استقامت اختیار کرتا ہے، پابندی اختیار کرتا ہے، اس کو کیا کیا انعامات ملیں گے، میدان محشر کے اندر کیا انعام ملے گا، دنیا کے اندر کیا انعام ملے گا، وہ سب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا۔ پہلے تو ہمیں سمجھنا ہے کہ استقامت کیا ہے۔ استقامت کہتے ہیں کہ انسان جس مذہب پر عمل کرتا ہے اس مذہب پر ڈٹ جائے، چاہے جتنی رکاوٹیں آ جائے، جتنی دشواریاں آ جائے، جتنی پریشانیاں آ جائیں، اپنے مذہب سے نہ ہٹے اور اپنے عمل سے نہ ہٹے، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اٹھا کر پڑھیے، آپ کی سیرت قدم قدم پر اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استقامت اختیار کرنے والے تھے، اور آپ نے قدم قدم پر اس بات کی دعوت دی کہ اے میری امت کے لوگوں، اپنے مذہب پر اور اپنے دین پر استقامت کے ساتھ عمل کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین حق کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کیا، ہدایت کی طرف بلانا شروع کیا، تو چند لوگوں کے سوا پورا مکہ شہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہو گیا۔
آپ کو آپ کے جسم کے اوپر غلاظتیں رکھی گئی، آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ کو شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا، آپ سے لین دین، ملنا جلنا، کھانا پینا سب کچھ آپ کے اوپر بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا گھر بار، اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی دعویٰ تھا کہ چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، میرے ایک ہاتھ پر چاند اور ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیا جائے، لیکن میں اپنے مشن سے نہیں ہٹ سکتا۔ یہ ہے استقامت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ تعلیم دی، اور صحابہ کرام کی زندگی بھی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیے تو قدم قدم پر یہ نظر آئے گا کہ وہ سب کچھ تو دے سکتے تھے، لیکن اپنے دین کا سودا نہیں کر سکتے تھے، ایک انچ آگے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے۔ صحابہ کرام کا یہ حال تھا۔ صحابہ کرام کو اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ ہجرت کا لفظ آپ حضرات نے سنا ہوگا۔ ہجرت سننے میں بڑا چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن یہ ہجرت اگر اس کے معنویت کو آپ دیکھیں گے، اس کے مفہوم کو دیکھیں گے، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کتنا بھاری لفظ۔ ہجرت کا مطلب کہ جو صحابی مکہ سے ہجرت کرتا تھا، وہ اپنے بیوی بچے مال جائیداد سب کچھ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر نکلتا تھا۔ آج ہم نماز کے لیے اپنی دکان نہیں بند کر سکتے کہ اگر ہم نے دکان بند کر دیا تو ہمارے دکان کے اندر بکری کم ہو جائے گی۔ ہم آفس کا بہانہ کر کے نماز چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اسی دین پر عمل کرنے کے لیے صحابہ کرام نے ساری دنیا کو چھوڑ دیا، بیوی بچے چھوڑ دیے، گھر بار چھوڑ دیے، اپنی جان تک گوا دی، لیکن کہا کہ ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ ہجرت کیا سب کچھ کو چھوڑ کر کے، کیوں؟ صرف اور صرف اپنے دین کو بچانے کے لیے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں جو روم کے رہنے والے تھے۔ مکہ میں آ کر کے انہوں نے تجارت کی، بڑی دولت اللہ نے دی تھی، اپنے زمانے کے بہت بڑے سرمایہ دار تھے۔ جب ان کو خبر ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، رات کو جو کچھ ہو سکا سامان تیار کیا اور رکھا، اور اپنی بیوی بچے کو ساتھ لیا اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ ادھر جب مکہ کے لوگوں کو خبر ملی کہ حضرت صہیب تو اپنے مال و جائیداد کے ساتھ رخصت ہو چکے ہیں، لوگوں کو دوڑائے، گھوڑے سے لوگوں نے تعاقب کیا، پیچھا کیا، دور جا کر کے گرفتار کر لیا۔ کفار مکہ نے مشورہ کیا کہ صہیب رومی کے پاس دولت بھی ہے اور صہیب رومی کے پاس بیوی بچے بھی ہے۔ انسان بیوی بچے اور دولت کی وجہ سے مجبور ہو جاتا ہے، اگر اس کی بیوی بچے اور دولت ہم چھین لیں تو یہ خود بخود جانے سے رک جائے گا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ اے صہیب رومی، تم غریب تھے، تم مفلس تھے، تم روم سے آئے تھے اور مکہ میں تجارت کی تم نے، یہ دولت تمہاری مکہ کی ہے، یہ بیوی بھی مکہ کی ہے، یہ اولاد بھی مکہ میں پلی بڑھی ہے، اس لیے دولت بھی دے دو، بیوی بھی دے دو اور بچے بھی دے دو، اس کے بعد تم تنے تنہا جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا کچھ دے دیا، اور دینے کے بعد کہا کہ اللہ تیرا ہزار بار شکر ہے کہ سب کچھ دینے کے باوجود اگر ہم اپنے ایمان کو بچا سکتے ہیں۔ ان کے چہرے پر غم کے بجائے مسکراہٹ تھی۔ میرے بھائیوں، یہ ہے دین پر استقامت، یہ ہے دین پر استقامت کہ ہم ٹل نہیں سکتے، اپنے دین کے اوپر عمل کریں گے تو ہم پابندی کے ساتھ کریں گے، چاہے دنیا کچھ بھی کہے، اللہ کے وعدے پر یقین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں 2 مسلمانوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ کافر بادشاہ تھا، اس کے دربار میں لے جایا گیا۔ کافر بادشاہ نے کہا کہ ایسا ہے کہ دونوں دیکھنے میں بہادر لگتے ہیں، اگر ان کو مارنے کے بجائے ہم اپنے مذہب کی طرف مائل کر لیں اور پھر ہمارے مذہب میں آ جائے تو ہمارے سپہ سالار بن سکتے ہیں، بڑے بہادر ہیں۔ انہیں سمجھایا، لالچ دی، بہت کچھ کہا، لیکن یہ ٹل نہیں سکے۔ اس کے بعد کہا کہ اب جب ایسے دال نہیں گلی تو چلو انہیں ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں۔ دونوں سے کہا کہ اگر ہمارے دین کو قبول نہیں کرو گے تو جان سے مار دیں گے۔ کہا فقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا، جو چاہتے ہو کر گزرو، اس لیے کہ تم مارنے کے سوا اور کیا کر سکتے ہو، مار دو۔ انہوں نے کہا ایسے ہی نہیں ہوگا، ڈرانا پڑے گا۔ بڑے کڑاہی کے اندر تیل کھولایا اور ایک صحابی کو اس کے ایک دوسرے صحابی کے سامنے میں کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا۔ اب یہ دوسرے صحابی جو تھے، ان کے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ بادشاہ نے سوچا کہ لگتا ہے ڈر گیا۔ بادشاہ نے کہا کوئی بات نہیں، ایک کا انجام ہوا تو ہوا،
تمہیں ہم معاف کر دیں گے، ابھی بھی تم میرے دین کو قبول کر لو۔ اس صحابی نے کہا کہ اے کافرو، تم سمجھتے ہو کہ میں اس تیل میں گرنے سے ڈرتا ہوں؟ میں اس خوف سے نہیں رو رہا، میں تو اس بات پر رو رہا ہوں کہ اللہ میرے جسم کے اندر ایک جان ہے، آپ ایک مرتبہ، یہ لوگ ایک مرتبہ مجھے تیل کے اندر ڈالیں گے، میں مر جاؤں گا۔ کاش کہ میرے جسم کے اندر اتنی جانیں ہوتی جتنے میرے جسم کے اندر بال ہے، اور ہر بار ڈالا جاتا اور ہر بار میں مرتا اور مجھے اتنا بلند مقام ملتا۔ تو یہ ہے صحابہ کرام، اور آج ہم انہی کے نام لیوا ہیں اور انہی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ لیکن ہماری کیا حالت ہے کہ ہم نماز صرف اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہمارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، ہم نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ دکان سے گراہک گھوم جائے گا۔ یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، یہ نماز آپ اگر ان مشغولیت کے ساتھ، ان مصروفیت کے ساتھ آپ اگر نماز پڑھتے ہیں تو اس کا اور بھی زیادہ مقام۔ ایک آدمی خالی بیٹھا ہوا ہے، کوئی کام نہیں، کوئی مصروفیت نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی مشغولیت نہیں، اس کے بعد عبادت کرتا ہے، اور ایک آدمی مشغولیت والا ہے، مصروفیت والا ہے، وہ عبادت کرتا ہے۔ دونوں کے عبادتوں میں فرق ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے، اپنے زمانے کے ممتاز عالم دین، اور اپنے زمانے کے محدث بھی ہے، مفسر بھی ہے، فقیہ بھی ہے، سب کچھ ہے۔ ان کا انتقال ہوا، کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جنت کے اندر ٹہل رہے ہیں۔ کہا کہ حضرت کیا معاملہ ہوا؟ کہا اللہ نے مجھے بخش دیا، میری مغفرت کر دی اور مجھے جنت عطا کی، لیکن اتنا بڑا مقام نہیں ملا جتنا بڑا مقام میرے گھر کے سامنے رہنے والے لوہار کو ملا۔ اب اس شخص کی آنکھ کھلی، سوچا کہ آخر اس لوہار کے اندر کون سی صفت تھی، کون سا عمل تھا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے اونچا مقام مل گیا۔ تحقیق میں پہنچ گیا، دیکھا تو واقعی ان کے گھر کے سامنے ایک لوہار رہتا تھا اور اس کی وفات ہو چکی تھی۔ اس کے گھر میں پوچھا کہ اس کا عمل کیا تھا؟ کہا کہ عمل تو کچھ نہیں تھا، جیسے عام زندگی ہے ویسے ہی تھی، لیکن ایک عمل اس کی زندگی کے اندر بہت ممتاز تھا۔ وہ عمل کیا تھا؟ کہا عمل یہ تھا کہ یہ دن بھر لوہا کوٹا کرتا تھا، جب ہتھوڑا اٹھاتا اور آواز آ جاتی اللہ اکبر مسجد سے، تو یہ کہتے کہ اب ہتھوڑا کو لوہے پر مارنا ناجائز ہے۔ یہ ہتھوڑا کو آگے کے بجائے پیچھے چھوڑتا اور سیدھا مسجد کی طرف پہنچتا کہ اب اللہ کے گھر سے آواز آ گئی ہے، اب میں کام نہیں کر سکتا۔ بس اس کی یہ ایک صفت تھی۔ کہا کہ اسی صفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے اونچا مقام عطا فرمایا۔ تو آج ہم بہانے بناتے ہیں کہ ہم دکان بند کر کے جائیں گے تو گراہک ختم ہو جائے گا، بکری کم ہو جائے گی، حالانکہ اللہ رزق کا مالک ہے، ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ بہرحال میں نے یہ عرض کیا، خطبے کے اندر جو آیت پڑھی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے استقامت کی دعوت دی ہے کہ اے لوگوں استقامت اختیار کرو۔ استقامت ایک تو ایمان کے اوپر استقامت ہے کہ ہم ٹلیں گے نہیں، ہلیں گے نہیں، اور ایک عمل کے اوپر استقامت ہے کہ جو استقامت ہم نے جو عمل کیا ہے اس عمل کو پابندی سے کرتے رہیں گے، اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں، آپ علماء سے پوچھیں گے سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو کہا جاتا ہے جس عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی کے ساتھ کیا ہے، بغیر کسی مضبوط رکاوٹ کے آپ نے اسے نہیں چھوڑا، اس کو سنت کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ہزاروں سنتیں ہیں، ہر سنت اس بات کی مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل کرتے تھے اس پر استقامت اور اس پر دوام اختیار کرتے تھے، اور اسی کی دعوت اس آیت میں دی گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا، بے شک جو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، یعنی اللہ کو اللہ مان لیتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ثم استقاموا، پھر اس پر جم جاتے ہیں، اس سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ ایسا نہیں کہ رمضان آیا تو رات دن مسجد میں لگے ہیں، رمضان گیا تو مسجد کو خیر آباد کہہ دیا، رمضان میں مسجد کے اندر جگہ نہیں ملتی اور رمضان کے بعد دیکھیے تو نمازی نظر نہیں آتے، ایسا نہیں۔ فرمایا گیا ثم استقاموا، جو عمل تم نے کیا اس پر دوام اختیار کرو، جم جاؤ۔ اس کو کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، اس کو انعام ملتا ہے۔ وہ انعام یہ ہے کہ فرشتے اس کے پاس نازل ہوتے ہیں اور آ کر کے فرشتے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اے اللہ کے بندے تم خوف نہ کرو، تم غم نہ کرو۔ خوف کہا جاتا ہے الخوف علی المتوقع، آنے والی مصیبت کا خوف ہوتا ہے۔
الحزن علی الواقع، اور جو غم آپ کو آ چکا، جو مصیبت آ چکی، جو پریشانی آ چکی، اس پر انسان کو غم ہوتا۔ آپ غور کریں گے تو انسان کی زندگی کے صرف یہ دو کانٹے ہیں، یہ دو پریشانیاں ہیں جو ہر انسان کے ساتھ ہے، یا تو اس کو خوف ہے یا اس کو غم ہے۔ جتنی بھی پریشانیاں انسان کو ہے یہ دو ہی قسم کی ہے، یا تو خوف ہے یا غم ہے۔ اگر آپ کی تجارت بہت اچھی چل رہی ہے اور آپ کو خوب دولت آ رہی ہے تو آپ کو اس بات کا خوف ہے کہ کہیں سرکار دھاوا نہ بول دے، کہیں گنڈے لوٹ نہ لے۔ اگر آپ مفلس ہیں، ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تو آپ کو اس بات کا خوف ہے کہ کہیں آئندہ ہم بھیک مانگنے پر مجبور نہ ہو جائیں گے۔ آپ غور کریں گے تو انسان کی زندگی کے صرف یہی دو کانٹے ہیں، یا تو خوف ہے یا انسان کو غم ہے۔ آنے والی مصیبت کا خوف ہے اور موجودہ مصیبت کا غم ہے، یہ دو چیزیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندو، اگر تم عبادت پر استقامت اختیار کر لو گے تو یہ دونوں کانٹے تمہاری زندگی سے ہٹا دیں گے۔ سوچئے کہ جو دو کانٹے ہمارے راستے میں حائل ہیں اور اللہ ان دونوں کانٹوں کو ہٹا دے تو انسان کتنا آرام سے رہے گا، کتنا سکھ چین سے رہے گا، کتنی پرسکون زندگی ہو جائے گی۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پرسکون زندگی کا وعدہ کیا ہے کہ اے میرے بندو، تم میرا ایک کام کر دو، ثم استقاموا، استقامت اختیار کرو، ہم تمہاری زندگی کو پرسکون بنا دیں گے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اے اللہ کے بندے تم خوف نہ کرو، غم نہ کرو۔ تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور آگے فرمایا، آگے ایک اور انعام ہے، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے اسے جنت کی بشارت دیتے، اور فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے دنیا میں تمہارے ہم ساتھ تھے، نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ تھے اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ فرشتے انسان کو دنیا کے اندر بھی یہ خوشخبری دل کے اندر القاء کرتے ہیں، بتلاتے ہیں، انسان کو تسلی ہوتی ہے۔ جب انسان اللہ کی عبادت پابندی سے کرتا ہے تو اسے کوئی مصیبت آتی ہے تو فرشتے دل کے اندر یہ بات ڈالتے ہیں، غم نہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مصیبت کے اندر فرشتے راستے نکلواتے ہیں اور صبر دیتے ہیں، اور انسان جب مرنے لگتا ہے اس وقت جنت کی بشارت دی جاتی ہے، جنت دکھلائی جاتی ہے۔ اور جب انسان قیامت میں اٹھے گا قبر سے تو اس وقت فرشتے ساتھ ہوں گے، کہیں گے کہ نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی تمہارے ساتھ رہتے تھے، حفاظت کرتے تھے، تمہارے لیے دعائیں کرتے تھے، تمہیں صبر دیتے تھے، سکون دیتے تھے، اور آج بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ قیامت کا منظر بڑا ہولناک ہے، لیکن تم غم نہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، وہاں بھی ہوگا۔ سوچئے کتنی بڑی دولت ہے، اور یہ دولت کس بنیاد پر؟ صرف اس بنیاد پر کہ آپ نے جو اللہ کی عبادت کی، اس عبادت پر آپ نے استقامت اختیار کر لیا، اس عبادت پر آپ جم گئے، بس اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ یہ دولت عطا کرتا ہے۔ اس لیے استقامت اختیار کرنا چاہیے۔ ہم نے رمضان کے اندر عبادتیں کی، لیکن جب رمضان گیا تو ہماری عبادتیں ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے لوگو رمضان تک عبادت کا حکم نہیں ہے بلکہ مرتے دم تک عبادت کا حکم۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی بندہ اپنے عمل پر استقامت اختیار کرتا ہے تو اللہ اس عبادت کا وزن بڑھا دیتا ہے، اور اگر استقامت نہ ہو عمل کے اندر تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا، کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کوئی ایسی بات اسلام کی بتا دیجئے کہ وہ بات مختصر بھی ہو اور اس کے بعد ہم کو کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، کوئی ایسی بات بتلائیے۔ سوچئے سوال دیکھیے کتنا اہم ہے۔ وہ صحابی کہہ رہے ہیں کوئی ایسی بات بتلائیے کہ اس بات کے بعد ہمیں دنیا میں کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنوا، قل آمنت باللہ، تم کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت اختیار کرو، بس اتنا ہی عمل کر لو، کسی عمل کی ضرورت نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر استقامت ہو، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، بس استقامت ہو، اللہ کو وہ عمل پسندیدہ ہے۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، کہیں سفر کر رہے تھے، دوپہر کا وقت ہوا، ایک درخت کے سائے میں آرام کرنے لگے۔ کچھ دیر آرام کیا، آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ایک آواز آ رہی ہے، یا سری کن مثلی، اے سری سختی میرے جیسا بن جاؤ۔ غور کیا تو آواز درخت سے آ رہی تھی۔ اللہ کی قدرت ہے، اللہ چاہے تو درخت کو گویائی عطا کر دے، پتھر سے کلمہ پڑھوا دے، یہ تو اللہ کی قدرت ہے۔ جب غور کیا تو درخت سے آواز آ رہی ہے۔ اللہ والے نے کہا کیف اکون مثلک،
اے درخت میں تیرے جیسا کیسے ہو جاؤں، تیرے جیسا ہونے کا کیا مطلب؟ اس درخت نے کہا ان الذین یرموننی بالاحجار فارمیہم بالاسمار، دیکھتے نہیں کہ لوگ میرے طرف پتھر پھینکتے ہیں تو میں اس کی طرف پھل لوٹاتا ہوں، یہ ہے میری صفت، یعنی برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتا ہوں۔ اللہ والے کو بڑی فراست ہوتی ہے، انہوں نے سوچا کہ اس درخت سے اور بھی کچھ معلوم کر لوں۔ اس اللہ والے نے کہا کہ اے درخت، جب تم اتنا ہی اچھے ہو اور تمہارے اندر اتنی اچھے صفات ہیں اور تم اتنے اچھے ہو، تو پھر یہ بتاؤ فکیف مسیرک الی النار، تو اللہ نے تمہیں آگ کی غذا کیوں بنا دی؟ درخت جب خشک ہو جائے تو لوگ اسے جلا دیتے ہیں، اور جلانا یہ آگ، یہ جہنم کی علامت ہے، تو تم اتنے اچھی وصف والے ہو، اتنے اچھے ہو، خوبی والے ہو، تو تم کو اللہ نے جہنم کی غذا کیوں بنا دی، آگ کی غذا کیوں بنا دی؟ اس درخت نے جو جواب دیا وہ دل پر لکھنے کے قابل ہے۔ اس درخت نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، میرے اندر 1000 وصف ہیں، 1000 خوبیاں ہیں، لیکن ایک خامی ہے جو ان 1000 خوبیوں پر بھاری ہے، اور وہ خامی کیا ہے؟ فَأَمْلَيْتُ بِالْهَوَىٰ هَكَذَا هَكَذَا، میرے اندر خامی یہ ہے کہ میرے اندر استقامت نہیں ہے، میں ہواؤں کے رخ کے ساتھ چلتا ہوں، ہوا اگر پورب کی طرف جائے تو میں پورب کی طرف جھک جاتا ہوں، ہوا پچھم کی طرف جائے تو میں پچھم کی طرف جھک جاتا ہوں، میرے اندر استقامت نہیں ہے، میرے 1000 خوبیوں پر میرے استقامت کا نہ ہونا ایک ایسی خامی ہے جو سب پر بھاری ہے، سب پر پانی پھیر دیتا۔ تو میرے بھائیوں، ہم کو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ مسلمان بنایا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، ہم سب نے اللہ سے وعدہ کیا کہ اللہ آپ ہمارے رب ہیں، الحمدللہ نماز بھی ہم پڑھتے ہیں، صاحب ایمان ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ثم استقاموا، ہم استقامت اختیار کریں۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ رمضان گیا تو نماز بھی گئی، قرآن کو ہم نے طاقوں میں سجا دیا۔ حیرت ہے اور افسوس ہے، وہ قرآن جو ہمارے لیے دستور زندگی ہے، جو ہمارے لیے دستور عمل ہے، اس قرآن کو جس کو سن کر آج غیر بھی متاثر ہو رہے ہیں، آج غیر کی آنکھیں پھٹ جاتی ہیں، اس کا دل تڑپ جاتا ہے، اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے، لیکن آج قرآن کی آیت کو سن کر ہمارا دل نہیں پسیجتا۔ ہم نے اس کو رمضان کی کتاب بنا دیا ہے، رمضان میں پڑھیں گے پھر اس کے بعد نہیں پڑھیں گے۔ حضرت قاری عبدالباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے قاری گزرے، آپ حضرات نے ان کی تلاوت بھی سنی ہوگی۔ کسی اللہ کے بندے نے ان سے پوچھا کہ قاری صاحب آپ کا لگاؤ قرآن سے بہت زیادہ تھا، آپ یہ بتلائیے کہ قرآن کا کوئی ایسا معجزہ جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ کہا معجزہ تو میں نے بہت دیکھا ہے، لیکن ایک معجزہ سناتا ہوں۔ کہا کیا ہے معجزہ؟ کہا معجزہ یہ ہے کہ جمال عبد الناصر صاحب اس زمانے میں مصر کے صدر یہ راشٹرپتی تھے، ان کے زمانے کا واقعہ ہے۔ روس کے اندر اس وقت قرآن کو مٹانے اور مسلمانوں کو ختم کرنے کا ایک دور چلا ہوا تھا، لوگ قرآن کے بہت خلاف بولتے تھے۔ وہاں جمال عبد الناصر صاحب گئے، جب وہاں گئے تو وہاں کے حکمرانوں نے کہا کہ جمال عبد الناصر تم کس قرآن کے پیچھے پڑے ہو؟ ارے چھوڑو اس قرآن کو، میرا ریڈ بک کو اپنا لو، تمہارے مصر کے اندر ترقی آ جائے گی۔ ان سے جو بن سکا جواب دیا، پھر گھر آئے، وہاں مصر آئے، مصر پہنچے تو ان کے دل کے اندر ایک بات تھی کہ کسی طریقے سے اس کو ہم جواب دیں گے۔ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ سفر ہوا، قاری عبدالباسط صاحب سے کہا کہ آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے، روس چلنا ہے۔ قاری عبدالباسط صاحب نے کہا کہ وہاں مسلم بیزار لوگ ہیں، مولوی بیزار لوگ ہیں، میں مولوی صفت انسان، میرا وہاں کیا کام؟ کہا بس آپ کو چلنا ہے میرے ساتھ۔ چلے گئے، میٹنگ ہوئی، سیمینار ہوا، لوگوں نے بہت گفتگو کی۔ اس کے بعد آخر میں جمال عبد الناصر صاحب نے کہا کہ اے حکمرانوں، یہ میرے دوست ہیں قاری عبدالباسط صاحب، آپ حضرات کو کچھ سنانا چاہتے ہیں، آپ حضرات ان کو سن لیجیے۔ کہا کہ ٹھیک ہے سنایا جائے۔ قاری عبدالباسط صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے تلاوت شروع کی، جب تلاوت شروع کی 2-3 آیت پڑھی اور میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو دیکھا سامنے کے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ جب میں نے تلاوت ختم کی تو پورا مجمع زار و قطار رو رہا تھا۔ جمال عبد الناصر صاحب کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اے حکمرانوں، تم ریڈ بک کی بات کر رہے تھے، تمہارا ریڈ بک کوئی پڑھے گا اور سمجھے گا تو ہو سکتا ہے متاثر ہو یا نہ ہو، میرے قرآن کی صفت دیکھو، میرے قرآن کا معجزہ دیکھو کہ تم اس کی زبان بھی نہیں سمجھتے، صرف اس کی آواز کو سن کر تمہارے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، میرے قرآن کو اپنا لو، تم کامیاب ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، ایسی کتاب ہم کو اللہ نے دی ہے، لیکن آج اس کتاب کو سن کر ہمارا دل نہیں پسیجتا، گھروں میں رکھا ہوا ہے۔ اگر سب سے پرانی کتاب کوئی ہے، سب سے زیادہ دھول کسی کتاب پر جمی ہے تو وہ قرآن کریم ہے۔ خدا را اس قرآن سے بے رغبتی اختیار نہ کیجیے۔ آج کی اس تقریر کا میرا پیغام صرف اتنا ہے کہ رمضان کے اندر ہم نے عبادت کی، ہم نے نمازیں پڑھی، ہم نے روزے رکھے، ہم نے تلاوت کی، ذکر کیا،
اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند وہ عمل ہے جس پر استقامت اور دوام اختیار کیا جائے۔ خدا کے واسطے آپ 5 پارے کی تلاوت نہ کرے، 1 رکوع ہو، 2 رکوع ہو، 1 پاؤ ہو، 1 پارے ہو، لیکن تلاوت کا معمول بنائے۔ آج ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے رزق میں تنگی آ گئی، گھر میں میل ملاپ نہیں ہے، گھر میں رنجش ہے، پریشانیاں ہیں۔ جانتے ہیں کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف قرآن کریم میں کہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا۔ ذکر کے معنی اللہ کا یاد، ذکر کے معنی قرآن، ذکر کے معنی نماز، سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے، ہم اسے تنگ حالی میں مبتلا کر دیں گے، پریشانی میں مبتلا کر دیں گے۔ خدا کا وعدہ ہے، خدا کے وعدے پر یقین کیجئے، استقامت اختیار کیجئے، انشاءاللہ العزیز ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔